آج ہمارا ٹاپک ہے جملہ اور جملے کے اقسام۔ دیکھیں، جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی ایک بات سمجھ میں آ جائے۔ جملہ کی تعریف کی ہے دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ۔ الفاظ لفظ کی جمع ہے، ورڈ جس کو کہتے ہیں۔ تو ایک سینٹنس جو ہوتا ہے اس کے اندر ورڈ ہوتے ہیں، بہت سارے ورڈ ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں، جس سے مل کر ایک سینٹنس بنتا ہے، ایک جملہ بنتا ہے۔ اور اس جملے سے اور اس سینٹنس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یا تو کوئی خبر ہوتی ہے اس کے اندر، یا کوئی حکم ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جملہ کو سمجھتے ہیں کہ جملہ الفاظ کا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے کل بہت گرمی تھی، تو اس کے اندر دیکھیں بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے کل ہے، بہت ہے، گرمی ہے، تھی ہے نا۔ جب ان الفاظ کو ملا دیا گیا تو ایک جملہ بنا، کل بہت گرمی تھی، اور اس سے ہمیں ایک خبر سمجھ میں آ گئی، ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، اور بھی جملہ ہے، مل جل کر محنت کرو، بچے اسکول گئے، آج کھانے میں کیا پکا ہے، کل بابر بیمار تھا۔ اب ہمیں اس طریقے کے کبھی کبھی جملے بنانے کے لیے دیے جاتے ہیں، لفظ آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں، اس کو ایک خاص ترتیب میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا ذہن لگائیں گے تو یہ سوالات آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر پوچھا جاتا ہے کہ بچہ اسکول، ایک آپشن رہے گا گیا ہے، دوسرا رہے گا گئے ہیں، ہے نا۔ تو مطلب ایک ایسا لفظ ہمیں سلیکٹ کرنا ہے، چننا ہے، جو ایک صحیح جملہ میں بولا جاتا ہے نا۔ یعنی بچہ اسکول گیا ہے، اس طرح کا کوئی سوال ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ مطلب آپ کے کویشچن پیپر میں ایسا بہت سارا سوال ہوتا ہے جہاں پہ جملہ کو درست کرنا رہتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے وہاں پر۔ چلیے، اب ہم لوگ جملہ کی اقسام پڑھتے ہیں، ہے نا۔ جملہ کی چند قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم نے بتلایا کہ جملہ جس سے ایک بات سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیں، بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ہونے کی خبر ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نہ ہونے کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہیں احمد پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں ایک کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے، یعنی پڑھنے کا کام ہو رہا ہے۔ اور اسی جگہ اگر ہم کہیں احمد نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہاں ہم کو نہیں ہونے کی خبر پتہ چل رہی ہے، یعنی پڑھنے کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو جس جملے کے اندر ہمیں ہونے کی خبر معلوم ہو اسے ہم مثبت جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مثبت جملہ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ مثلا احمد خط لکھ رہا ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جملہ ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے الفاظ کا چند مجموعہ ہے، الفاظ کے چند مجموعے ہیں، ہے نا۔ جب ان کو ملایا گیا تو اس سے ایک بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیے یہاں پہ بات تو سمجھ میں آ گئی، احمد خط لکھ رہا ہے، تو اب غور کریں کہ ہمیں کسی کام کے ہونے کی سمجھ پیدا ہو رہی ہے اس جملے سے، یا کسی کام کے نہیں ہونے کی۔ ظاہر ہے جب ہم غور کر رہے ہیں احمد خط لکھ رہا ہے، تو معلوم ہو رہا ہے کہ احمد ایک کام کر رہا ہے، خط لکھنے کا کام کر رہا ہے، یعنی کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے، تو اس لیے یہ مثبت جملہ ہوگا۔ اسی طریقے سے بچے اسکول جا رہے ہیں، اس میں بھی جانے کا کام ہو رہا ہے نا، جانے کا پتہ چل رہا ہے۔ ہم کل بازار جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی کام کے ہونے کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، تو یہ سب مثبت جملہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر نہ ہونے کی خبر، نہ ہونے کی بات کی جاتی ہے نا۔ جیسے دیکھیے ایمن اسکول نہیں آئی، ہے نا،
تو اس میں ہمیں کس چیز کی خبر ملی؟ ایک کام کے نہ ہونے کی، ہے نا، نہیں آئی۔ اسی طریقے سے دیکھیے، وہ کتاب میں نے نہیں پھاڑی، تو یہاں پر نہیں پھاڑی، ہے نا، ایک کام کے نہ ہونے کی خبر مل رہی ہے۔ فاطمہ نے پھول نہیں توڑا، ٹھیک ہے، تو نہ توڑنے کی خبر اس جملے کے اندر دی جا رہی ہے۔ تو وہ جملہ جس کے اندر کام کے نہ ہونے کی خبر دی جائے، ہے نا، جس جملے سے کام کا نہ ہونا پتہ لگے، وہ جملہ منفی کہلاتا ہے۔ تو منفی جملہ اور مثبت جملہ، تو احمد پڑھ رہا ہے، اس میں کام کے ہونے کی خبر مل رہی ہے، اس لیے یہ مثبت جملہ ہو جائے گا۔ احمد نہیں پڑھ رہا ہے، اس میں کام کے نہیں ہونے کی خبر مل رہی ہے، اس لیے یہ منفی جملہ ہوگا۔ اب دیکھیں، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جملہ بہت اقسام کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جملہ کی ایک قسم ہے سوالیہ جملہ۔ اب دیکھیں، سوالیہ جملہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس سے ہمیں کوئی سوال سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں آپ کا نام کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم نے ایک بات کہی جس سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی، تو یہ تو جملہ ہوا۔ لیکن اس جملے کے اندر ہم نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، کچھ سوال کیا ہے، تو ایسا جملہ سوالیہ جملہ کہلاتا ہے۔ اور دیکھیے، سوالیہ کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے استفہامیہ، الف سین تا، تا کے بعد ہوتا ہے فا اور پھر ہا اور الف، ٹھیک، اس تلفظ میں کروا دوں گا بھی، استفہامیہ، ہا کا یہاں پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میم یا ہا، یہ ماؤس سے کرنا پڑتا ہے اس لیے اس کا نقشہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اس کا تلفظ ہے استفہامیہ، اس کو یاد رکھیں گے، سوالیہ کی جگہ پر استفہامیہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ استفہامیہ جملہ کس کو کہتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے، ہے نا، اسے استفہامیہ جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مان لیجیے استفہامیہ نہ پوچھ کر سوالیہ جملہ پوچھ لے آپ سے کہ سوالیہ جملہ کسے کہتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوالیہ اور استفہامیہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ چلیں، تو وہ جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ مثلا، کیا یہ قلم تمہارا ہے؟ ظاہر ہے اس کے اندر ایک سوال ہے۔ احمد کیوں رو رہا ہے نا، کیا تم نے چڑیا دیکھی؟ اب دیکھیں، انہوں نے ایک ایڈیشنل بات بتلائی ہے کہ سوالیہ جملہ جو ہوتا ہے اس کے آخر میں یہ لگایا جاتا ہے کوشچن مارک۔ اب یہاں دیکھیں، معنی کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہیں۔ تو ابھی تک میں نے جو آپ کو جملے کی تین قسمیں بتلائیں، مثبت، منفی اور سوالیہ، تو ایسا نہیں کہ وہ جملے کی کوئی اور ایک قسم تھی، یعنی یہ میں الگ قسم بتلا رہا ہوں، اس کو آپ چوتھی قسم کے طور پر، اس کو پانچویں قسم کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے تھوڑے سا اور ترتیب ہوتی ہے، لیکن وہ ترتیب ابھی آپ کو بتلائیں گے تو الجھ جائیں گے، اس لیے آپ سمپل الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اب دیکھیں کہ ایک ہے جملہ خبریہ، ہے نا۔ جملہ خبریہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کو سننے کے بعد ہمیں کسی چیز کا علم ہو، کسی چیز کی جانکاری ملے۔ جیسے ہم کہیں احمد پڑھ رہا ہے، تو ہم غور کریں تو ہمیں اس جملے کو سننے کے بعد ایک علم ملا، ایک نالج ملا، ایک جانکاری ملی، احمد کے بارے میں پتہ چلا کہ احمد پڑھ رہا ہے۔ اب کوئی بھی جملہ اٹھا لیں، مثال کے طور پر میں کہوں راشد بازار گیا ہے، تو جب ہم نے اس جملے کو سنا تو ہمیں یہ راشد کے متعلق خبر معلوم ہو گئی کہ راشد جو ہے وہ بازار گیا ہے۔ تو ایسا جملہ جس کو سننے سے ہمیں کوئی علم ملے، کوئی جانکاری ملے، تو وہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس سے کسی واقعے کی حالت کی خبر ملے، تو آسان الفاظ میں جس سے ہمیں کسی چیز کی خبر ملے، کوئی جانکاری ملے۔
جیسے ہم نے کہا عادل آ گیا، تو ہمیں عادل کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ آ گیا ہے۔ فرید چلا گیا، ٹھیک ہے نا، ہمیں فرید کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ چلا گیا ہے۔ خواجہ چالاک ہے، پتہ چلا کہ یہ جو خواجہ ہے وہ چالاک ہے نا۔ زید اچھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ احمد محنتی ہے۔ تو یہ سب ہیں جملہ خبریہ ہیں۔ اب دیکھیں جملہ خبریہ کا دو جز ہوتا ہے نا، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو مثال کے طور پر ہم اس جملے پر غور کریں، فرید چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں کہ ہم کو اس کے اندر پتہ چلا کہ فرید جو ہے وہ چلا گیا ہے، یعنی فرید کے بارے میں ہمیں ایک خبر ملی ہے، ایک جانکاری ملی ہے۔ تو اب دیکھیں ہمیں خبر کس کے بارے میں ملی؟ فرید کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور خبر کیا ملی؟ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جس کے بارے میں خبر ملتی ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا، جس کے بارے میں خبر ملتی ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور دیکھیں جو جانکاری ہوتی ہے، جو خبر ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خبر، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے جو ہے یہ دو جز بڑے اہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک وہ جس کی خبر دی جا رہی ہے، اور دوسرا وہ جو خبر میں مل رہی ہے، جو خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا، اور جو خبر ہے وہ خبر کہلائے گی۔ اب جیسے دیکھیں ہم خواجہ چالاک ہے، ہم خواجہ نہ کہہ کے زید کہتے ہیں، زید چالاک ہے۔ اب دیکھیں ہمیں زید کے بارے میں ایک خبر مل رہی ہے، کیا؟ وہ چالاک ہے۔ تو دیکھیں خبر کس کے بارے میں مل رہی ہے؟ زید کے بارے میں، خواجہ کے بارے میں۔ تو جس کے بارے میں خبر مل رہی ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مبتدا، اور اس کی خبر مل گئی چالاک ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ خبر کہلائے گا۔ اب دیکھیں جملہ خبریہ کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا۔ اب اسی طریقے سے ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے، اگر ہم کسی کو حکم دیتے ہیں، کسی کو دعا دیتے ہیں، یا کسی کو بلاتے ہیں اپنے پاس، آواز دیتے ہیں، جیسے اے راشد ادھر آؤ، تو اس طرح کے جملے جو ہوتے ہیں وہ جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں انہوں نے جملہ انشائیہ کی تعریف کی ہے کہ اس جملے کو کہتے ہیں جو کسی حکم یا استفہام ابھی ہم نے بتلایا تھا سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ جملہ جس میں کوئی حکم ہو، کوئی سوال ہو، یا انبساط ہو، انبساط کے معنی خوشی، ہم نے کوئی بچہ بہت اچھا کام کیا اور ہم نے اس سے کہا شاباش بہت اچھے، تو یہ جملہ خوشی کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تعجب ہے نا، تعجب جیسے مثال کے کوئی خبر سنے اور ہم حیرت سے کہیں اچھا ایسا ہو گیا ہے، تو یہ سب حیرت کے موقع پہ کہتے ہیں۔ تنبیہ ہے نا، ہم بچوں کو ڈراتے ہیں ایسا مت کرو، ادھر مت جاؤ، تو یہ تو ایک امر کے ہی طریقے پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دعا، اللہ آپ کو اچھا رکھے وغیرہ۔ تو دیکھیں اس طریقے کے جو جملے ہوتے ہیں وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ جیسے دیکھیں کاش وہ آگے آتا، تو دیکھیں اس میں ہم ایک چیز کے تمنا کر رہے ہیں، ہے نا، یہ کام کرنا اچھا نہیں ہے، اس میں ہم ڈرا رہے ہیں، ہے نا، جس کو تنبیہ کے لفظ سے انہوں نے یہاں پہ تعبیر کیا ہے۔ ماشاءاللہ کیا خوب بات کہی ہے، تو یہ ہم انبساط کے موقع پر کہتے ہیں، خوشی کے موقع پر، ہے نا، ماشاءاللہ کیا خوب بات کہی ہے وغیرہ۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اور سن لیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، اس کو پہچاننے کا ایک آسان سا طریقہ ہے۔ آسان طریقہ کیا ہے کہ وہ خبر جس کو ہم جھٹلا سکیں، جس کے بارے میں کہہ سکیں کہ نہیں یہ غلط ہے نا، تو وہ جملہ خبریہ کہلائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں زید اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں زید اچھا نہیں ہے نا۔ کہا خواجہ چالاک ہے، کہہ سکتا ہے کوئی کہ نہیں خواجہ چالاک نہیں ہے۔ ہم نے کہا فرید چلا گیا، تو کہہ سکتا ہے نا کوئی کہ فرید نہیں گیا ہے۔ تو دیکھیں ایسا جملہ
جس کو کوئی جھٹلا سکے ہے نا وہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے، اور ایسا جملہ جس کو کوئی جھٹلا نہ پائے وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں احمد ادھر آؤ، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو کیسے جھٹلائیں گے؟ جھٹلائیں، میں کسی کو آواز دوں اے راشد، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو جھٹلائیں گے؟ نہیں جھٹلا پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر ہم نے خوشی کے موقع پر یہ کہہ دیا ماشاء اللہ کیا خوب بات کہی ہے، آپ جھٹلائیں گے اس کو؟ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں جس کو جھٹلایا جا سکتا ہو وہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے، اور جس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا ہو وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملے کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ اب ہم لوگ تھوڑا سا فعل کی طرف توجہ دیں گے اور فعل کی اقسام کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور بات سمجھتے چلیں، یہاں پر دیکھیے فرید چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے اس کے اندر بھی ہم کو ایک خبر مل رہی ہے، لیکن پہلا جو ہے فرید، ٹھیک ہے نا، یہ کام کر رہا ہے اور چلا گیا، یہ اس کا کام ہے، ٹھیک۔ اور دیکھیے یہ دوسرا جو جملہ ہے خواجہ چالاک ہے، تو خواجہ ایک آدمی ہے اور چالاک ہے یہ اس کی صفت ہے۔ تو پتہ چلا کہ جملہ دیکھیں ایک یہ ہے جس کے اندر کام کرنے والا اور دوسرا کام ہے۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں اور جو کام ہوتا ہے وہ فعل کہلاتا ہے۔ مانا جملہ جو ہے یہ بنا ہوا ہے فاعل اور فعل سے مل کر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر جو جملہ ہے نا یہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنا ہوا ہے۔ تو یعنی خواجہ جو ہے وہ مبتدا ہے اور چالاک یہ اس کی صفت ہے۔ مانا یہاں پہ کام کا تذکرہ نہیں ہے نا، خواجہ کے بارے میں خواجہ کو کسی کام کو کرتے ہوئے نہیں دکھلایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں وہ جملہ جس کے اندر فاعل و فعل ہو، ہے نا، مانا ایک کام کرنے والا اور دوسرا کام ہو، تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں زید پڑھ رہا ہے، تو زید یہاں پر فاعل ہو جائے گا، ہے نا، پڑھ رہا ہے یہ فعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فعل مانا کام، فاعل مانا کام کرنے والا۔ میں پڑھ رہا ہوں، ہے نا، تو یہ بھی ایک جملہ ہے اور جملہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر میں جو ہے وہ فاعل ہے اور پڑھ رہا ہوں یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جملہ جس کے اندر فاعل فعل ہو اور مفعول بھی آتا ہے، بتلائیں گے مفعول کا تذکرہ کرتے ہوئے، تو ایسا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اور جہاں پر صرف مبتدا اور خبر آئے، ہے نا، مبتدا اور خبر آئے مانا اس کے اندر فاعل اور فعل نہیں ہو، کام اور کام کرنے والا نہیں ہو، بلکہ ایک لفظ ہو اور دوسرا اس کے بارے میں صفت ہو، اس کی خبر ہو، جیسے خواجہ چالاک ہے نا، تو یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئے گی یہ جملہ تھوڑا سا اور تفصیل سے آئے گا، ہے نا، آپ ویڈیو کو فالو کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے واضح کریں گے۔